سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 130 وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے، کون منہ موڑ سکتا ہے، کون اگنور کر سکتا ہے کس چیز کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کو۔ اچھا، جو ایسا کرے گا وہ کون ہوگا سوائے وہ جو حماقت میں ڈالتا ہے، بے وقوفی کرتا ہے اس کی جان میں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے صالحین کے صف میں شامل فرما لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رودات اور ان کی داستان کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو ہر آزمائش سے آزمایا اور انہوں نے ہر کی آزمائش میں پڑھی اچھی طرح سے، تمام اور لزوم کے ساتھ وہ اچھی طرح سے پوری طرح صابر شاکر بندے بن کر، راضی برضا بندے بن کر میری ہر ابتلا اور آزمائش میں پورے اترے۔ ان کو میں نے امامت سے نواز دیا، امامت سے نوازا تو انہوں نے دعائیں کی، میرے گھر کے معمار بن کے دعائیں کی۔ میں نے ان کی دعائیں سنی، میں نے کون سی دعا سنی اور کیسے قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کے جواب کی شکل میں مکہ کی بستی میں مبعوث کر کے انعامات سے نواز دیا۔ یہ ساری داستان اس چنے جانے والے گھرانے کی جاری ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امامت آدم علیہ السلام کی اولاد کی امامت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ یہ تبصرہ فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں کہ اب یہ وہ گھرانہ، یہ حضرت ابراہیم، ان کے یہ طریقے، ان کی یہ سنتیں جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ کا معاملہ ہے آزمائشوں میں، ان کے طریقوں سے کوئی بے رغبتی کر سکتا ہے؟ ان کے طریقوں کو کوئی ڈس لائک کر سکتا ہے؟ یا ان کے طریقوں کو نعوذ باللہ کوئی ڈس اپروو کر سکتا ہے؟ یا ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی عقیدت اور ان کی کریڈیبلٹی کو ماننے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے یہ بھی کمنٹ فرما دیا کہ جو ایسا کرے گا وہ تو اپنے نفس کو حماقت میں ڈالے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں اپنے صالح بندوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے منتخب فرما لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ نے چن لیا تھا۔ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کیونکہ چنے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ فرما رہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ نے ان کے دادا کو بھی چننے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ گھرانہ ہی چنے جانے والوں کا۔ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے، اللہ کے اس قرآن کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے چن لیے جائیں؟ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے منتخب کر لیے جائیں؟ تو اللہ پھر کن کو چنتا ہے؟ دیکھیں اللہ نے کیوں چنا، کیا رویہ ہے، اللہ کس کو کب کس رویے کی بنیاد پر چنتا ہے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، چنے پتہ کیوں گئے تھے؟ کہ اللہ نے جب ان کو کہا تو میرا فرما بردار ہو جا، ادھر اللہ نے آزمایا، آزمائش میں پورے رہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے میں نے چنا ان کو اس لیے تھا کہ جب میں نے ان کو کوئی حکم دیا، کوئی ڈو یہ کر، امر دیا، کوئی نواہی ڈونٹ یہ نہ کر،
جب میں نے اپنی فرما برداری کا جب جہاں جو جیسا آسان مشکل چھوٹا بڑا دن کو رات کو کہیں کوئی میں نے حکم دیا اور کہا یہ کر، تو چنے جانے والوں کا رویہ کیا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین. ادھر اسلم کا حکم آیا، ادھر اسلمتو کا جواب آ گیا. اسلم اور اسلمتو میں دیکھیں کوئی وقفہ ہے، کوئی گیپ ہے، کوئی رویے میں شک، تردد، تذبذب، کنفیوژن، ڈاؤٹ، بے یقینی، اور یہاں کوئی کیلو کال، کوئی سوال جواب، کوئی حجت بازی، کوئی ہیلا بازی، کوئی ٹال مٹول. وہ کہا تھا نا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو، کیا حال تھا؟ اسلم تو ہوا تھا. یہاں کوئی کیلو کال، حجت بازی، ڈیلے، پوسٹ پونمنٹ، نگیشن کی کوئی ٹیکٹکس نعوذ باللہ ہے ہی نہیں. ادھر اسلم آتا ہے بغیر کسی گیپ کے، اسلمت لرب العالمین. امامت سے اللہ ان کو نوازتا ہے جو آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، صابر شاکر بن کے، اور چنتا اور منتخب ان کو کرتا ہے جو حکم کے آ جانے کے بعد فوری اطاعت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اسلم کے بعد اسلم تو کہہ کر رسپونڈ کرتے ہیں رب کے ساتھ. یہ ہے مومن. کیا کرتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. یہ ہے اسلم کے بعد اسلم تو کہنے والا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کو چنا ہی اس بنیاد پر تھا کہ جب میں حکم دیتا تھا فوری اطاعت. اللہ اپنی اطاعت کا شوق عطا فرما. اللہ جن چیزوں کی تو اطاعت چاہتا ہے ان کا علم عطا فرما. اللہ اس اطاعت خدا بندی کو آسان بنا. اللہ اس رب رحیم کی اطاعت کو ہم سب کے لیے سہل بنا دے، اور اللہ اس اطاعت کی حالت میں ہمیں استقامت عطا فرما. لیکن خود صرف اطاعت نہیں کی تھی، اور کیا کیا تھا؟ خود تو اسلم تو کہا تھا، آگے کیا ہوا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. خود تو اطاعت کی ہی تھی، اللہ کے ہر حلال حرام نیکی گناہ جائز ناجائز کا احترام کر کے خود تو اطاعت کی تھی. لیکن صرف خود نہیں کی تھی، کیونکہ قرآن کہتے ہیں نا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن اتنے سیلفش نہ ہو جاؤ کہ صرف اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. تو یہی خیر خواہی کا طریقہ اسلمت لرب العالمین کہنے والے مسلم حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ اپنے بیٹے اور اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی یہی تاکید کی تھی. کیا تھی تاکید؟ کیا تھی وصیت؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو میرے بیٹو میرے پوتو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ ضابطہ حیات ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے. رب نے تمہارے لیے جو زندگی گزارنے کا طریقہ پسند کیا نا، وہ یہی دین اسلام کا طریقہ ہے. اور یہ ضابطہ حیات جو وہ رب پسند کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ لَهُ. جو اس دین اسلام کے علاوہ طریقہ کار لے کر آئے گا وہ تو اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس نے خود بتا دیا. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی دونوں کو کہہ دیا تھا، ہے میرے بیٹے ہے میرے پوتے، رب نے تیرے لیے پسندیدہ ضابطہ حیات یہی فرما برداری کا بنایا ہے. تو مرتے دم تک اسی اسلام اور فرما برداری رب کی حالت پر قائم رہنا. چنے جانے والوں کی وصیتوں کا پیمانہ دیکھ رہے ہیں. کیا وصیتیں ہیں، کیا تاکیدیں ہیں. آج مرنے سے پہلے یا مرتے وقت آج کیا تاکیدیں ہوتی، اور فلانی فیکٹری تم لے لینا، فلانی کو دے دینا. پوچھنے والے بھی ایسی وصیتیں پوچھ رہے ہیں، بتانے والے بھی ایسی وصیتیں کر رہے ہیں. میرا بڑی سی برسی کرنا ہر سال، میری خوبصورت سی پکی سی ماربل والی قبر بنا دینا، میرے 10ویں کرنا، میرے جمعراتیں کرنا، ناک نہ کٹوا دینا. کیا وصیتیں ہو رہی ہیں. بیٹا میرے کاروبار کو ٹھپ نہ ہونے دینا. دیکھو میرے پاس کوئی نہیں تھی، میں نے 2 فیکٹریاں بنائی ہیں، تم 2 کی 8 ضرور بنانا. کیا وصیتیں ہیں.
اللہ ہمیں اپنی وصیتوں کے، اپنی زندگی کی محبتوں کے ترجیحات اور پیمانے درست کرنے والا بنا دے۔ اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے پوتوں کو بھی کیا تاکید کر رہے ہیں، محبت کا پیمانہ کسی کو جہنم سے بچانے کی کوشش ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا اور اسی دین پر مرتے دم تک میں مرتے دم تک اسی دین پر ہوں، تم بھی مرتے دم تک اسی دین پر رہنا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ساری زندگی بھی اسی پر رہنا اور مرتے دم تک بھی اسی پر رہنا، تاکہ مرتے دم تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس شخص کے وقت موت کے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا وہ بخش دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاکید کی کہ موت بھی تمہیں اللہ کی فرما برداری ہی کی حالت میں آئے، اور حدیث یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تحیون تموتن، دیکھو تم جیسے زندہ رہو گے نا ویسے ہی تمہیں موت آئے گی۔ کما تحیون تموتن کما تموتن تبعثون، یہ سب سے زیادہ خوفناک حصہ ہے۔ تم جس حال میں زندہ رہو گے تمہیں موت اسی حال میں آنی ہے، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی نا تم اٹھائے بھی اسی حال میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ تم جس حال میں رہو گے موت تمہیں انہی میں سے کسی ایک میں آنی۔ کیا خیال ایسا نہیں ہوتا؟ کیا چانسز ہیں، کیا امکان ہے؟ جو شخص جس قسم کی ایکٹیویٹیز، جس قسم کی سرگرمیاں، جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، انہی کسی ایک گھڑی میں موت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ انہی میں سے کسی ایک گھڑی میں موت آنی ہے، ہمیں کیا پتا کس وقت آ جانی ہے۔ 80%، 90%، 100% چانسز اس بات کے ہیں کہ جیسی کسی کی سرگرمیاں ہیں، ون فائن مارننگ وہی سرگرمی کرتا کرتا ملک الموت سے اس کی موت کا ملاقات کا وقت آ جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک شخص جو ہر وقت کانسرٹوں پہ جا رہا ہے، کوئی ایک شخص شراب کی عادی ہے، کوئی ایک شخص سودی قرضات کے اندر ملوث ہے، موت کس وقت میں آئے گی؟ سودی قرضے میں ہی آ جائے گی۔ موت کے بعد کوئی قرضہ اتر تو نہیں جانا۔ شراب پینے والے کی عین ممکن ہے کہ موت شراب کی حالت میں آ جائے۔ کوئی کانسرٹ پہ جانے والے کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو اور وہ کانسرٹ کی طرف جا رہے، وہی کیفیت ہے، وہی حالت ہے۔ تو کیا خیال ہے، ایسے معاملہ نہیں ہے؟ جس طرح ہم زندہ رہتے ہیں موت اسی حالت میں آتی، وہی کیفیت، وہی دل کی حالت، وہی عمل کی حالت۔ تو جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں نا، اپنی سرگرمیوں کو ویسے بدل لیجئے، کیونکہ اس حدیث کا اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے کہ جس طرح تم مرو گے اسی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ کیا خیال ہے، مختلف اور احادیث سے اس کی مثالیں ملتی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حاجی یا وہ جو عمرے والا احرام کی حالت میں ہے، وہ قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا؟ کما تموتن تبعثون، احرام والا حاجی ویسے ہی اپنے احرام میں تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن شہید کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور ان سے قستوری کی مہک آ رہی ہوگی۔ اللہ کی قدردانی ہے۔ تو جس حال میں مریں گے اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ جو ایکٹیویٹیز دنیا کی تھیں انہی ایکٹیویٹیز میں موت آئے گی۔ اگر فرما برداری کی تھی تو فرما برداری میں آئے گی، اور اگر نافرمانی کی تھی تو نافرمانی میں آئے گی۔ اور جس حالت میں موت آئی تھی اسی فارم، اسی اخلاق، اسی معاملات، انہی ہیبٹس، انہی ٹیمپرمنٹس اور اسی سٹیٹ آف افیئرز اور ایکٹیویٹیز میں پھر اٹھائے جائیں گے۔ اصول کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ یہی مشورہ دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جس حالت میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، مالک یوم الدین سے ملاقات برحق ہے، ملنا ہی ملنا ہے، تو جس حالت میں رب سے ملنا چاہتے ہیں اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنے بیہیویئرز بر وقت ویسے سنوار لیجئے۔ اس دن میں ایسی ہی ہوں گی جیسی میں یہاں ہوں۔ جھوٹ بولنے والا اس دن بھی جھوٹ بولے گا، ضد کرنے والا اس دن بھی اللہ کے حضور ضد کرے گا، ڈھٹائی کرنے والا اس دن بھی ڈھٹائی کرے گا، شرمندہ اور نادم ہونے والا اس دن بھی نادم ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمارے اخلاق کو سنوار،
اللہ معاملات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عبادات میں حسن عطا فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ملاقات کے دن تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خود اللہ کی فرما برداری پہ زندگی نہیں گزارتے تھے، اپنی اولادوں اور اولادوں کی اولادوں کو بھی یہی وصیت کی۔ اللہ ہمیں اپنی وصیتیں بھی بر وقت اور صحیح پیمانے پر کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اور معاملہ بتایا کہ زندگی میں تو وہ اپنے بچوں کو یہی وصیتیں کرتے تھے، بیٹا دیکھو میں بھی اس دین اسلام پر ہوں، تم بھی اسی دین اسلام پر رہنا، اسی پہ قائم رہنا، اسی پر مرنا۔ لیکن صرف زندگی میں یہ وصیتیں اور نصیحتیں نہیں کرتے تھے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ ظاہر ہم تو نہیں تھے، لیکن اللہ روداد سنا رہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت ہوا، اس قال لبنیہ، اپنے دادا نے کیا کہا تھا؟ دادا بھی ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو ساری زندگی یہ کہتے رہے، بیٹا اسی دین پر رہنا، بیٹا مرتے دم تک اسی دین کو تھامے رکھنا، یہی دین تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ضابطہ حیات ہے۔ یہ گھٹی میں پڑ گئی تھی، بات بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی۔ اب پوتے کی وفات کا وقت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، اور وہی لب و لہجہ جاری ہے۔ جو اولادوں کو دیں گے وہی آگے چلے گا۔ اللہ صحیح نمونے رقم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی اولادوں کے لیے صحیح نمونے رقم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، جن کو ان کے دادا نے کہا تھا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کی موت کا وقت ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کموں کا پیمانہ نظر آ رہا ہے، فکروں کا پیمانہ نظر آ رہا ہے۔ مرتے وقت یہ فکر نہیں ہے میرے بچے پیچھے سے کھائیں گے کیا، پیچھے سے پہنیں گے کیا، پیچھے سے کاروبار کیا ہوگا، ان کا فکر معاش کیا ہوگا۔ ہاں، اس وقت فکر یہ ہے کہ میں تو ساری زندگی تمہیں اس دین اسلام پر جمنے کی اطاعت اور اس کے طریقے سے کھاتا رہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو۔ اللہ فکروں کو درست کرنے والا بنا۔ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کیا کہا؟ سبق بڑا پیار سے اور بڑی محبت اور حکمت اور بڑی پختگی سے پڑھایا گیا تھا، نسلوں کے اندر یہ سبق جاری ہے۔ اللہ اسی وصیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ موت کے وقت بچوں کو یہ تعلیم یاد کروانے والا خوش نصیب بنا۔ کہتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں کی عبادت کی کتنی شدید فکر ہے، بچوں کی اللہ کی بندگی کی کتنی شدید فکر ہے۔ موت کے وقت اور کسی چیز کی فکر نہیں۔ کہتے ہیں نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ بچوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کر دی، نسلوں کے اندر یہ دین چل رہا ہے، اور نسلوں کے اندر چلا کیسے تھا؟ نسلوں کی نسلوں میں یہ دین چل کیسے رہا ہے؟ کیونکہ دین کی وصیت ہو رہی ہے، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کو اہمیت دی جا رہی ہے، دین کو اولین ترجیح بنایا جا رہا ہے۔ جب یہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ نسلوں کی نسلوں میں یہ دین جاری رہے گا۔ کہنے لگے کہ وہی ایک رب جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ اور ہمارا نام کیا ہے؟ وہی نام فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھٹی میں جو نام جو دین ڈالا تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس رب کے لیے فرما برداری کرنے والے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، اللہ مسلم بنا، اسلام کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس اسلام کو اپنی اولادوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کی، ہماری ذریتوں کے اسلام اور دین کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی نحن لہو مسلمون کہنے والی ذریت بنا دے۔ کہنے لگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پیغام کیا ہے؟ تمام انبیاء کا دین ہمیشہ کیا رہا ہے؟ دین اسلام۔ تمام انبیاء کا دین، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے،
رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے ہمارے لیے دین پسند بھی ایک ہی اسلام کا دین کیا ہے، تو لہٰذا تمام انبیاء کا دین، تمام انبیاء کی تعلیمات اللہ کی فرما برداری سکھاتی ہیں، اس وحدہ لا شریک کی اطاعت سکھاتی ہیں، اور دین تمام انبیاء کا ایک اسلام ہی رہا تھا، اور تمام انبیاء کے پیروکاروں کا نام بھی پھر کیا رہا تھا؟ مسلم۔ اور یہی مسلم ہونے کی انہوں نے تعلیم اور تربیت بھی دی، اسی کی اولادوں کو وصیت اور نصیحت بھی کی، اسی کی آخری وقت میں سوال جواب بھی کیا، اور اسی کی تعلیم کا میسج چھوڑ بھی گئے۔ کہنے لگے ہم کون ہیں؟ نحن لہ مسلمون۔ اور پھر اللہ چنتا کن کو ہے؟ چنے جانے والوں کا اپنا تعارف کون سا ہوتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ چنے جانا چاہتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میرا اور آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کس فرقے، کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ چنے جانا چاہتے ہیں تو جواب ہونا کیا لازم ہے؟ نحن لہ مسلمون۔ اللہ نے اس امت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا تلک امت قد خلت، یہ تو ایک گروہ تھا میرے چنے جانے والوں کا، امامت نمازے جانے والوں کا، جن کی میں نے قدردانی کی، وہ مجھ سے راضی ہوئے، میں ان سے راضی ہوا، یہ گزر چکے ہیں۔ ان کے اعمال کی پوچھ پڑھ کر اور ان کے اعمال کی وجہ سے تم نہیں بخشے جاؤ گے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ تم اپنی وصیتیں کرو، تم اپنے پیمانے بناؤ، تم اپنی نصیحتیں کرو، تم اپنے اسلام کو جاری رکھو، اور تم خود نحن لہ مسلمون کا طریقہ اپناؤ۔ ان کے عمل تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، تمہارے عمل تمہارے لیے، ان کے عمل ان کے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے نا، اور یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، اور بس ان کے ساتھ نسبت لگا کے یہ اتنا زبردست گھرانہ تھا، ہم بھی بخش دیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ جو فالس پریٹنسز ہیں اور یہ تمہاری بدگمانیاں، خام خیالیاں، کم آؤٹ آف اٹ۔ تم اپنے اعمال کی باز پرس تم سے ہوگی، ان کے اعمال کی باز پرس ان سے ہوگی۔ کسی نیکوکار سے نیکوکار سے تعلق بخشش اور نجات کا ذریعہ نہیں بنتا، الا یہ کہ میرے اپنے عمل درست ہوں۔ یہ ساری ردات کے بعد قالوا کونوا ھودا او نصارا، یہودی کہتے ہیں تم یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو پھر تمہیں ہدایت۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ یہودیت ٹھیک دین ہے، عیسائیوں کا خیال تھا کہ عیسائیت ٹھیک دین ہے۔ اللہ نے کہا نہ، کسی کی نہیں چلے گی۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ فالو کرو۔ کیوں؟ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں نہیں سے ہی تھا۔ یہودیوں نے بھی شرک کیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے بھی شرک کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ گویا نہ یہودیت ٹھیک نہ عیسائیت ٹھیک، تم صرف ملت ابراہیم پر جمو، کیونکہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور دین کا پہلا رنگ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، عقیدہ توحید۔ تو گویا تم ان کے طریقوں کو چھوڑ کے اب ایمان پہ کیسے لاؤ؟ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے پھر پتہ ہے طریقہ کار کیا اختیار کرو؟ قولو، تم کہو، کیا کہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کس چیز پر؟ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہے؟ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ صحیح دائرہ اسلام میں رہنا چاہتے ہو، صحیح مسلم حنیف بننا چاہتے ہو، صحیح طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو پھر آئندہ کیا کہنا؟ نحن لہ مسلمون کہنے والوں آئندہ کیا کہنا؟ مسلموں آئندہ یہ کہنا کہ ہم اللہ اور اللہ کے ذریعے بھیجے جانے والی آسمانی کتابیں جو ہم پر اور پچھلے انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر ساری کتابوں اور وحی کے سلسلے کا تذکرہ کر دیا گیا۔ مسلم کلمہ گو وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع القلب ہوتا ہے، تنگ نظر نہیں ہوتا۔ جیسے بالکل ابتدا میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ مسلمان اولئک هم المفلحون، اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پچھلے نبیوں پر اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ گویا ایمان بالرسل
اور ایمان بالکتاب اب ایمان کا لازمی حصہ ہے. تو اللہ نے کہا دین اسلام پر داخل ہونے کے لیے تمہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا لازمی ہے. اور ان میں ایمان میں ایک لازم شک ہونی کیا ضروری ہے؟ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ہیں کون؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تو گویا مسلمانوں کے ایمان کا طریقہ پھر کیا ہے؟ مسلمانوں کے ایمان کا طریقہ اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اور ان میں کسی میں کوئی تفرقہ نہ کرنا، کوئی ڈفرینسیشن اور ڈسٹنکشن نہ رکھنا، وسعت نظر اور وسعت قلب سے سب کو تسلیم کرنا. ایمان بالرسل مسلمان کیسے کرتا ہے؟ ایک مسلمان کا لازمی عقیدہ ہے. عقیدہ رسالت کے حوالے سے وہ یہ کھلے دل، دماغ اور وسعت نظر سے تسلیم کرتا ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے، لیکن اللہ نے ان کو وحی کے ساتھ منسوب کر دیا اور ان کو چن لیا. وہ ادب، احترام، محبت، عقیدت سب کی کرتا ہے، کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتا. مسلمان تمام کو بشر مان کر نبوت سے سرفراز اور وحی کے لیے چنے جانے کے بعد سب کی محبت، عقیدت، احترام اور احترام کرتا ہے، لیکن اطاعت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محض اس لیے کرتا ہے کہ آپ کا دین، آپ کی کتاب محفوظ بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل اور تمام بھی ہے. ہاں، پچھلے انبیاء کی کتاب میں اور ان کی سنتیں اور احادیث اور ان کی تعلیمات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے رنگ کے ساتھ ملتی ہیں تو ان کو مان لیتا ہے، لیکن اگر تحریفات کی وجہ سے بدل چکی ہیں، غیر محفوظ ہیں، تو پھر ان کو رد کر دیتا ہے. یہی ہے نا ہمارا ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسالت کا طریقہ. اور پھر کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا، سب کو اللہ کا نبی برحق مانتا ہے. یہ ہے دائرہ اسلام میں ایمان کا لازم طریقہ. آگے چلنے سے پہلے اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بار بار انبیاء کے پیروکاروں کا نام کیا آ رہا ہے؟ جی مسلم ہی آ رہا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنا تعارف اس ہی نام سے اور اس ایک ہی نام سے اپنا تعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ امت کے سارے افراد کو اس ایک تعارف کروانے والی امت بنا کے امت واحدہ بنا دے. میں آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے ذہنوں میں اٹھانا چاہتی ہوں. ذرا سوچیں کہ ہمارا دین جو ہمیں ایمان کا یہ طریقہ سکھا رہا ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم انبیاء میں بھی تفریق کرنا ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے. یہی ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے نا کہ تم کیسے ایمان لاؤ اور یہ کہو کہ ہم پچھلے انبیاء میں بھی تفریق نہیں کرتے. وہ دین، وہ ایمان کا ضابطہ، وہ اسلام کا طریقہ جو ہمیں انبیاء میں تفریق کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دین، وہ ضابطہ حیات اس بات کی اجازت، لچک یا جواز کہیں سے فراہم کر سکتا ہے یا نکل سکتا ہے کہیں سے کہ ایک نبی کے بعد آنے والے ائمہ میں تفریق اور تقلید کے اندر فرق کیا جائے؟ وہ انبیاء جو اتنے معزز، اتنے محترم تھے، ان میں بھی تفریق کا معاملہ نہیں ہے. ان میں کوئی ایک تلک الرسل فضلناہ بعضهم الی بعض، قرآن کہتا ہے، کوئی ایک خلیل اللہ ہے، کوئی ایک ذبیح اللہ ہے، کوئی ایک کلیم اللہ ہے، کوئی ایک حبیب خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے کہہ دیا تفریق نہیں ہوگی. وہ دین جو انبیاء کے اندر تفریق کی اجازت نہیں دیتا، نبی کے بعد آنے والے ائمہ میں تفریق اور تقلید کے بنیاد میں فرقے کی اجازت دے گا یا پسند کرے گا، یا کوئی جواز کہیں سے اس دین میں نکلے گا؟ کوئی تصور ائمہ کی تفریق کا شریعت میں موجود نہیں ہے. ایک امام کی تقلید کر کے باقیوں میں فرق کر کے تقلید کا تصور کریٹ کرنا شریعت میں کہیں کوئی تصور موجود نہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیشن گویاں مستقبل کے بارے میں بتائیں، تاکیدیں امت کو مستقبل کے لیے کی. کیا خیال ہے کی نہیں؟ آپ دیکھیں امام مہدی کے حوالے سے، ان کے ظہور کے حوالے سے ان کی علامتیں بتائی گئیں، دجال کے فتنے، دجال کی علامتیں بتائی گئیں، قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں، مستقبل کے لیے پورا چارٹر بتایا گیا امت کو کہ یہ کرنا، یہ نہ کرنا، ایسے پہچاننا، ایسے نہ پہچاننا. قسطنطنیہ کی فتح والوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی، مختلف چیزیں. امام مہدی کے ساتھ نکلنے والے لشکر اور امام مہدی کی معاونت کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی گئیں. لیکن کہیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص الخاص نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایک فلاں علاقے میں فلاں کیفیتوں اور فلاں حالتوں یا فلاں حلیے والا ایک فلاں عالم یا فلاں امام نکلے گا اور اس کو تھامنا، اور اس کو تھامنے کا تصور موجود ہے اور اس باقیوں کو رد کر دینا. کہیں حدیث میں یہ موجود نہیں. تو یہ جو ایک امام کو پکڑ کے باقی اماموں کو رد کر کے ایک واحد تقلید کا تصور بنا لیا گیا ہے، یہ شریعت کا نہ مزاج ہے، نہ طریقہ ہے، اور نہ ہی ہمارے دین کا وتیرہ ہے. اور پھر یہ ایک تقلید اور ایک مسلک بنا کے فرقہ واریت کا طریقہ اختیار کر کے کوئی حنفی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی مسلک اور فرقے بنا لیے ہیں. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. لا نفرق بین احد، یہ دین کا طریقہ ہے. مسلموں کا، کلمہ گو لوگوں کا، دین اسلام کا اعلان اور اقرار کرنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام ائمہ اربعہ کے نام آپ سب جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس کے علاوہ بھی ائمہ کرام موجود ہیں، لیکن یہ ائمہ اربعہ ہیں، 4 بڑے بڑے امام. یہ سب امام لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے سب کی عزت، سب کا ادب، سب کا احترام کرتے ہیں، سب ہمارے لیے محترم. کسی ایک کو پکڑ کے لکیر کے فقیر بن کے فرقے مسلک دھڑا بنا کر گروہ بندی کر کے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا، مسجدیں الگ بنانا اور جھگڑے کرنا، یہ ہماری شریعت کا نہ حکم ہے، نہ مزاج ہے، نہ انداز ہے، اور انتہائی ناپسندیدہ ہے. اختلاف ہر دور میں رہا ہے، خلفائے راشدین میں بھی تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود صدیقی، فاروقی، عثمانی، علوی فرقے نہ بنے تھے، نہ بنائے گئے تھے، نہ آپ لوگوں نے تجویز دی اس بات. اختلاف رائے تو تب بھی موجود تھا. ڈفرنس آف اوپینین کی بنیاد پر فرقہ واریت کا تصور دین کا تصور نہیں ہے. میں پھر بتا رہی ہوں، کوئی مسلک پرستی اور فرقہ واریت دین پیٹرنائز اور پروموٹ نہیں کرتا، دین سجیسٹ نہیں کرتا، دین انکریج نہیں کرتا، اور یہ دین کا طریقہ اور رنگ نہیں ہے. ہمیں تمام ائمہ اکرام کی عزت، ادب، احترام اور عقیدت کرنا ہے، ان کی تعلیمات سے دین سیکھنا اور سکھانا ہے، اور تمام کی آراء کو سامنے رکھ کے جو حالات کے حوالے سے موضوع اور مناسب رکھے ان کو اڈاپٹ کرنا اور لوگوں کو سجیسٹ کرنا ہے. اگر ہم اپنی تفسیر کے سیشنز کے دوران دیکھیں تو آپ نے بہت زیادہ دفعہ دیکھا ہوگا میں کسی ایک امام کی رائے نہیں بتاتی ہوں. اور اگر آپ مولانا مودودی رحم اللہ کی یہ تفہیم القرآن پڑھیں تو اس میں بھی ایک امام کی رائے نہیں بتائی جاتی. جہاں امام ابو حنیفہ کی رائے بتائی جاتی ہے وہاں امام مالک کی، امام حنبل، امام شافعی، سب کی رائے بتا دی جاتی ہے. سو دیٹ قاری قرآن اس تفسیر میں سے پک آؤٹ کرنا چاہتا ہے، بٹ ڈفرنٹ آپشنز، ڈفرنٹ آراء ہیں، اس کو پک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک ہی کی رائے کو پکڑ کے اپنا نام حنفی بنا لینا یا اپنا نام شافعی بنا لینا، یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے. اس رویے سے اللہ ہمیں پرہیز اور اجتناب کر کے صحیح دین اسلام کی بنیادوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے اس مسلم نام پر فخر کر کے لوگوں کو اپنے اس نام سے متعارف کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بتانے کے بعد کہ وہ چنے جانے والے اماموں کے گھرانے اور جن کو اللہ نے چنا تھا ان کا تو ہمیشہ لوگوں ایک ہی ہوتا تھا، ہمیشہ اعلان ہی یہ ہوتا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اللہ نے ایمان لانے کا طریقہ بھی یہی بتا دیا، اور پھر کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. دیکھو جیسے تمہیں ایمان لانے کا کہا گیا نا کہ اللہ کی کتابوں، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ اور کسی میں فرق نہ کرو، کوئی فرقے نہ بناؤ. اگر تم ایسے ایمان لاؤ گے نا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پالو گے. اگر تم لا نفرق بین احد منہم کر کے نحن لہ مسلمون کے انداز میں تم ایمان لاؤ گے پھر تم ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر
اس طرح ایمان لانے سے تم پھر گئے۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ ہمارا کوئی فرقہ ہی نہیں رہے گا، ہمارا کوئی مسلک ہی نہیں رہے گا۔ بس اوقات جب کلاسز اور کورسز کی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تو لوگ ہماری کئی ماہ نائب کئی ماہ سے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں فون پہ، تو پوچھتے ہیں نہیں آپ کا مسلک کون سا ہے؟ ہمارا مسلک کوئی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، ہماری سنت کی تعلیمات ہمیں اسلام سکھاتی ہیں اور ہم اسلام ہی سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ نہیں، کوئی تو مسلک ہوگا، کوئی تو آپ کا اسکول آف تھاٹ ہوگا۔ ہمارا اسکول آف تھاٹ قرآن اور حدیث ہے۔ جو اس چیز پر، جو اس رائے پر راضی ہے وہ ہمارے ساتھ اس سفر پہ چل سکتا ہے، اور جو راضی نہیں ہے وہ اپنا راستہ منتخب کر سکتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ نحن لہ مسلمون۔ نہ ہمارا کوئی فرقہ، نہ ہمارا کوئی مسلک، نہ ہمارا کوئی گروہ، نہ ہمارا کوئی دھڑا۔ مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ نہ ہم کسی کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی تنقید کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو مسجدوں سے نکالتے ہیں، نہ الگ مسجدیں بنانے کے قائل ہیں، نہ گردنیں کاٹتے ہیں، نہ دشمنیاں دعوتیں پالتے ہیں۔ اللہ ایسا اسلام اس امت کے اندر رائج فرما دے۔ اللہ نے کہا اگر ایسے ایمان لاؤ گے جیسے تمہیں ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے پھر تمہیں ہدایت ملے گی، لیکن اگر تم پلٹ گئے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو تم ڈھٹائی میں ہو۔ نہیں، ہمارے گھر آنے والے ہی حنفی ہیں، میں تو حنفی بنوں گی۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم ضد میں پڑ گئے ہو، پھر تم ڈھٹائی میں پڑ گئے ہو۔ اچھا اگر ایسی ضد و ڈھٹائی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہو جائے گا تم کو ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سارے دھڑوں سارے فرقوں کو وہ سنتا اور جانتا ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تم کو ان سے کافی ہوگا۔ یہ آیت تاریخ کے حوالے سے اس لفظ کو سرکل کر لیجئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ایک تو یہ ورڈ اتنا لمبا ترجمہ دینے والا، پس ان قریب وہ کافی ہوگا تم کو ان سے اللہ۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ عربی زبان کی جامعیت کا معجزہ۔ ایک لفظ ہے قرآن کا اور اتنا لمبا اردو میں اور انگلش میں ترجمہ ہے۔ یہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ اس کلام کے بھیجنے والے نے عربی کو قرآن کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ جامعیت ہے اس میں ایسی زبردست کہ ایک ایک حرف اتنے لمبے مطلب اور معنی سمو لیتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ لفظ اپنے پیچھے ایک تاریخ کی رودات بھی رکھتا ہے۔ یہ وہ قرآن کا حرف ہے جس پر حضرت عثمان غنی کے قتل کے موقع پر، ان کی شہادت کے موقع پر جب باغیوں نے وار کیا تھا، تو وار پہلے باغی دیوار پھلان کے آئے تھے نا، حضرت عثمان کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت اور ایک فتنہ رونما ہوا تھا، اور باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ دن یہ محاصرہ چلتا رہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر معاونت کے لیے معاملہ چلتا رہا، لیکن معاملہ یہی تھا کہ وہ باغی بہت سرکش تھے، محاصرہ جاری رہا، اور پھر الٹیمیٹلی فجر کی نماز کے بعد حضرت عثمان اپنے گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ زوجہ حضرت نائلہ بھی ساتھ ہی تھی کہ باغی جو ہیں وہ دیوار کو پھلان کے ان کے گھر کے صحن میں آئے اور ان کو حملہ آور ہونے لگے۔ میں اس دن اجتماع بھی یہ جملہ آپ کو سنا رہی تھی حضرت عثمان کا، کہ حضرت عثمان نے اس وقت ان باغیوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ دیکھو اگر آج تم مجھے قتل کرو گے تو اس کے بعد نہ تم اکٹھے نمازیں پڑھو گے اور نہ ہی تم اکٹھا جہاد کرو گے۔ یہ فرقہ واریت، یہ خارجیوں کا فتنہ، یہ الگ الگ گروہوں کے فتنے اور دھڑے حضرت عثمان کے دور کے بعد ہی شروع ہوئے۔ تو لہٰذا بہرحال یہ باغی جو ہیں یہ بہت ہی سرکشی پر آمادہ تھے، انہوں نے روکا نہیں اپنے ہاتھ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد جن کے پاس ذوالنورین کا لقب تھا، ان تک کو شہید کرنے کا معاملہ کیا۔ پہلے جب وار کیا گیا تو حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹنے کے بعد یہ وار حضرت عثمان پر جب ہوا تو وہ شہید ہو گئے۔ خون کا قطرہ گرا۔ حضرت عثمان اس وقت قرآن کی جو آیات پڑھ رہے تھے وہ سورہ بقرہ کی یہ آیات تھی، سورہ بقرہ کی یہ آیات تھی، اور اس وقت ان کے خون کا قطرہ دیکھیں اللہ کا اعجاز، پسند قریب وہ کافی ہو جائے گا تم کو ان سے اللہ۔ اس قرآن کے حرف پر حضرت عثمان غنی کے خون کا قطرہ گرا۔
اللہ صابروں اور شاکروں کے لیے واقعی کافی ہو جایا کرتا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ صبر کو بھی پسند کرتا ہے، صابروں کو بھی پسند کرتا ہے. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان باغیوں کی رودات تو ختم کر دی. حضرت عثمان کا ذکر خیر قیامت تک اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. وہ قرآن کا صحیفہ آج بھی کچھ لائبریریز میں موجود ہے. کچھ روایات میں دیکھ رہی تھی اور پڑھ رہی تھی. میں سرچ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پہلے یہ اسپین کی لائبریریز میں تھا، اور پھر جب اسپین میں مسلمانوں کے اوپر وہ مشکلات کا دور آیا تو وہ پھر انگریز ہم سے یہ چھین کے لے گئے. اور وہ آج میں نے اس دن پڑھا کہ یہ جو قرآن کا وہ صحیفہ جس پہ ان کے خون کا قطرہ موجود ہے، آج لنڈن کی لائبریریز میں موجود ہے. ہم اپنے آباء و اجداد کی کتابوں اور ان خزانوں، علم کے خزانوں کی جب حفاظت نہ کر سکے تو اللہ نے وہ علم کے خزانے ہم سے چھین کر کہیں اور محفوظ کر دیے. اللہ ہمیں اپنی علمی خزانوں کی قدردانی کرنے، اپنی تاریخ کے ان ثبوتوں کی قدردانی کرنے، ان پر فخر کرنے، ان کو متعارف کرنے اور اللہ ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کا طریقہ سکھایا، ایمان لانے والوں کا نام بتایا، اور پھر بتایا اگر ایسے ایمان لاؤ گے تو میرے ہاں معتبر ہے، اور اگر ایسے ایمان نہیں لاؤ گے تو میرے ہاں معتبر کوئی نہیں ہے. منہ پھیرو گے تو میری نظر میں تم ضدی ہو، تم ڈھیٹ ہو، تم مسلم نہیں ہو. یہ بتانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، ایسا طریقہ اپنا لو اور کیا چڑھاؤ؟ اپنے پہ اللہ کا رنگ چڑھا لو. اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی کتابوں کو مانو، اللہ کی کتابوں کی مانو، اللہ کے رسولوں کو مان کے ان کی ماننے لگو. تم پر بغیر کسی تفرقہ بازی کے قرآن حدیث کی تعلیمات کو مان لو، وحدہ لا شریک کی تعلیمات کو بغیر کسی تفرقہ بازی کے مان لو. تم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ چڑھا لو. کیوں چڑھائیں؟ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کوئی اور اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ بلا، اللہ کے رنگ سے اچھا واقعی کسی کا رنگ نہیں. اور اللہ کا رنگ چڑھے گا تو پتہ کیا ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ ہم تیرے واسطے عبادت کرنے والے ہیں. رب اعِنِّی عَلَىٰ ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عِبَادَتِکَ اللہم ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح ایمان لا کے اپنے اپنے گھروں پر، اپنی ذاتوں پر، اپنے اخلاق پر، اپنے معاملات پر، اپنے رویوں پر، اپنے بود و باش پر میرا رنگ چڑھا لو. کیا چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے؟ بہت سے رنگ چڑھے ہوئے نا، کسی برادری کے، کسی معاشرے کے رنگ چڑھے ہوئے ہیں نا ہمارے طریقوں پہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے. اور ہم یہاں کرنے کیا آتے ہیں؟ صبغت اللہ ہی تو اپنے پہ چڑھانے آتے ہیں یا کچھ اور کرنے آتے ہیں؟ چاہتے ہیں نا ہم پہ رنگ چڑھ جائے، ہماری اولادوں پہ چڑھ جائے، گہرا چڑھ جائے، پکا چڑھ جائے، ہمارے گھر پہ پورا رنگ غالب آ جائے. اب جب ہم اللہ کے حضور تنہا حاضر ہوں تو اسی رنگ سے رنگے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو اور ہمیں دیکھ کے وہ مسکرا اٹھے. چاہتے ہیں کہ رنگ رنگا جائے؟ ہاں، اب استعارے سے بات سمجھاؤں گی. اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ بتائیں، دنیا میں رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ کبھی کوئی کپڑا رنگوایا ہے؟ کہیں گے یہی تو کرتے کرتے ساری زندگی گزر گئی ہے نا. کپڑے رنگواتے ہیں. سوچیں ذرا، اگر آپ نے کپڑا رنگوانا ہے کیا کریں گے؟ اصول دیکھتے جائیے. کیا کبھی کوئی کپڑا، کوئی دوپٹہ، کوئی کپڑا آپ نے رنگنا ہے گھر بیٹھ کے رنگا جاتا ہے؟ کیا کبھی کوئی کپڑا گھر بیٹھ کے رنگا جاتا ہے؟ اپنے اپنے ذہنوں میں جواب دیجیے. اگر گھر اول تو رنگا نہیں جائے گا، لیکن اگر آپ بڑی ایکسپرٹ ہیں، بڑی ماہر ہیں، رنگ بھی لے آئیں رنگ ساز سے، رنگ بھی لیں گی، اول تو رنگ صحیح نہیں آئے گا، ایسے پھیکا سا ہوگا، میچ نہیں کرے گا. اور پھر پھیکا سا گندا مندہ سا رنگ ہوگا، اور پھر پہلی ہی دھلائی اور واش میں سارا بہہ جائے گا. گھر کے رنگ کا تو یہی حال ہے. ایسے نہیں ہوتا؟ اگر رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو گھر بیٹھ کے نہیں چڑھتا، ارے کپڑے پہ نہیں چڑھتا. کیا کرنا پڑتا ہے؟ جا کے رنگ ساز کو دیکھ کے آنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں رنگ چڑھانے کے، انہیں کو دیکھ کے آنا پڑتا ہے. دیر از آلویز اے ماسٹر آف آل ٹریڈز، ہے نا. ہر ٹریڈ کا کوئی نہ کوئی فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ رنگ ساز ماہر ہے، اس ڈائر کو دیکھ کے آنا پڑتا ہے. ڈائر کیا کرتا ہے؟
جب ڈائر کو دے کے آتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ میرا کپڑا ہے، اس کو میں نے رنگ کرنا ہے، میں پر اس کو گھر واپس لے کے جا رہی ہوں. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس رنگ ساز کے حوالے کر کے آنا پڑتا ہے تو رنگ چڑھتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتی کہ وہ کپڑا میرے پاس بھی رہے اور وہ رنگا بھی جائے. مجھے وہ کپڑا اس رنگ ساز کے حوالے کر کے آنا پڑتا ہے، پھر رنگ چڑھتا ہے. میں جہاں کچھ غلطی کھاؤں گی مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. اچھا پھر اس کے بعد رنگ ساز کیا کرتا ہے؟ مجھ پر اور آپ پہ تو پتہ نہیں پرانے بھی کتنے رنگ چڑھے ہیں نا. کئی دفعہ پرانا کپڑا بھی تو رنگتے ہیں. یہ نا میرا پرانا دوپٹہ، اس کو رنگ کے یہ بنا دیجئے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر رنگ ساز کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے نا اس کو رنگ کاٹ میں ڈالتا ہے. تیزاب ہوتے ہیں، ایسڈ ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا پتہ نہیں وہ کپڑے کے ریشے اور دھاگے جانتے ہیں کہ اس رنگ کاٹ میں وہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. وہ جلاتے بھی ہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کیا اثر کرتے ہیں، کتنا جلاتے ہوں گے، اس کے ریشوں کو، اس کے دھاگوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے اس کا پرانا رنگ کٹتا ہے. رنگ ساز ایسے ہی رنگ کاٹا کرتا ہے، اس کو تیزاب میں ڈال کے، بلیچ میں ڈال کے، تیزاب میں ڈال کے گھماتا ہے، پھر آتا ہے، جلاتا ہے، پھر کہیں اس کا پرانا رنگ کٹتا ہے. پھر پرانا رنگ کاٹنے کے بعد اس کو وہ بڑے سے ٹب میں ڈالتا ہے جس کے نیچے کیا بن رہا ہوتا ہے؟ کیا جل رہا ہوتا ہے؟ آگ جل رہی ہوتی ہے، دیکھا ہے نا. اور وہ لکڑی کی اس کے ساتھ اس کو پکاتا ہے پکاتا ہے پکاتا ہے اس رنگ میں. پھر کیا کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کپڑے کا کنارہ نکال کے اس آگ کے اوپر ڈرائی کر کے وہ آپ کی اوریجنل پیٹرن کے ساتھ میچ کر کے دیتا ہے. میچ ہوا؟ نہیں ابھی نہیں ہوا. پھر کیا کرتا ہے؟ میچ نہ ہو تو پھر اس کڑھائی میں ڈال دیتا ہے، پھر پکاتا ہے، پھر ابالتا ہے، پھر وہ کپڑا بیچارہ پکتا ہے، جلتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور پھر الٹیمیٹلی جب اس کا رنگ میچ ہو جاتا ہے تو اس کو خشک کر کے تہ کر کے آپ کو واپس دیتا ہے. ایک سادے سے شفون کے دوپٹے پہ تو رنگ اتنے مراحل میں چڑھتا ہے. اللہ کا رنگ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی چڑھ جائے گا؟ اب بتائیں اللہ کا رنگ کیسے چڑھے گا؟ وہ جب لوگوں کو قرآن کلاس میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، نہیں میں نے گھر بیٹھ کے پڑھتی ہوں میں قرآن. چڑھے گا اکیلے بیٹھ کے؟ گھر بیٹھ کے یہ رنگ چڑھ نہیں سکتا. یہ رنگ چڑھا کرتا ہے باقاعدہ دین کی تعلیم، تدریس، ذکر کی محفلوں میں آ کے رنگ چڑھتا ہے. گھر بیٹھنے سے نہیں چڑھے گا. اکیلے کو تو وہ شیطان اچک کے لے جاتا ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کسی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کرتا ہے. شیطان کا تر نوالا ہوتا ہے فرد واحد. وہ نہیں رنگ چڑھنے دے گا اکیلے کو بیٹھ کے. اور اب پتہ ہی نہیں کہ رنگ کیسے چڑھنا ہے. اکیلے بیٹھ کے رنگ نہیں چڑھے گا، وہ تو ایک ماحول میں آ کے چڑھے گا. اگر چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھروں میں بیٹھی رہوں یا میری اولادیں گھروں میں بیٹھی رہیں اور ان پہ یہ رنگ چڑھ جائے، نہیں چڑھے گا. اور اگر چڑھ بھی گیا تو بلیو یو می، چڑھا ہوا ہے کچھ لوگوں پر. اپنے گھروں میں اپنی عبادات اور قرآن کے خود سے خود مطلب سمجھ کر رنگ چڑھ ضرور جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ اصل رنگ نہیں ہوتا، بہت پھیکا ہوتا ہے. ایک گھر کی شادی، ایک برادری کا نکاح، ایک برادری کا فنکشن آتا ہے، سارا رنگ دھل جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چاہتے ہیں نا پکا رنگ چڑھ جائے، گاڑا رنگ چڑھ جائے اور پرماننٹ رنگ چڑھ جائے اور میچ کرے اس کے رنگ کے ساتھ، تو محفل میں آنا ضروری ہوگا، تعلیم قرآن کے ساتھ جوڑنا ضروری ہوگا، ذکر کی محفلوں سے جوڑنا ضروری ہوگا، پھر چڑھے گا. اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا نا، وہ کہتے ہیں بچا بچا کے نہ رکھ اسے. یہ بچا بچا کے رکھنے سے نہیں ہوگا، اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنا ہوگا، اپنے آپ کو شارع کے حوالے کرنا ہوگا جس کا رنگ چڑھانا ہے. اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو مجھے اپنے رنگ میں رنگ لے. اپنے دماغ کی سلیٹ کو خالی کر دیں، اپنے سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے عقیدوں کو مٹانا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے معلم، اپنے استاذہ، اپنے قرآن اور اپنے حدیث اور اپنے رب کے آگے سب سے پیش کرنا ہوگا. رب میں حاضر ہوں، مجھے رنگ لے. یہ میری اولادیں حاضر ہیں، اللہ ان کو رنگ لے. اپنے پاس نہیں رکھنا ہوگا، بچا کے نہیں رکھنا، رب کی حضور پیش کر دینا. پھر بہت سے پرانے عقیدے ہیں سوچیں، ہیں رسومات کہ نہیں ہے. اس قرآن سے جڑنے سے پہلے، اس رنگ کے راستے پہ چڑھنے سے پہلے بہت سے طریقے ہیں، لباس کے طریقے ہیں، اخلاق کے طریقے ہیں، معاملات ہیں، سوچیں ہیں، عقیدے ہیں، بدعتیں ہیں، کہیں شرک ہے. یہ ساری چیزیں ایک رنگ کاٹ میں ڈالیں گے. اور یاد رکھیے گا یہ پرانے طریقے اور رسومات اور عادتیں چھوڑنی آسان نہیں ہوں گی، پرانے رنگ کاٹنے پڑیں گے. اگر کوئی بدعتوں کے عادی ہیں تو رنگ کاٹ کا مرحلہ آئے گا. اگر شرک کے عادی ہیں تو وہ نکالنا پڑے گا.
اور میں پھر بتا رہی ہوں، یہ نکالنے کے مراحل آسان نہیں ہوں گے. آپ کے دل، آپ کے حواس، آپ کے اعصاب، آپ کے اعضاء کے وہ ریشے گلیں گے بھی، جلیں گے بھی، تکلیف بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکیں گے. یہ مرحلہ آسان نہیں ہوگا. یہ قدم قدم بلائیں سوادِ کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. میں لوٹنے کا نہیں کہہ رہی ہوں، میں ویسے وارن کر رہی ہوں. تو لہٰذا یہ مرحلہ ہے. اور پھر اس کے بعد پھر رنگ چڑھے گا. قرآن پڑھیں گے، قرآن کا رنگ آئے گا. ادھر امامت کے طریقے سیکھے، ادھر چنے جانے کے اصول سیکھے، ادھر عباد الرحمن کی صفات دیکھیں گے، ادھر مخلصین لہ الدین، اللہ کے مخلص بندوں کی صفات دیکھیں گے. رنگ چڑھے گا انشاءاللہ. لیکن آزمائشوں کی بھٹی میں پکنا پڑے گا. اس سے نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اللہ کا رنگ بھی چڑھ جائے اور آزمائشوں کی حرارت نہ آئے. آزمائشیں آئیں گی. میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہم کیا کہیں؟ تو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ اگر ابھی مذاق اڑنا شروع نہیں ہوا، اگر ابھی تنقید شروع نہیں ہوئی، تو پھر اپنا راستہ چیک کریں. میں شاید ابھی اس راستے میں چلی ہی نہیں. جو اس راستے پہ چلے گا، جو یہ رنگ چڑھانے کی کوشش کرے گا، تپش آئے گی، حرارت آئے گی، تکلیف آئے گی. آزمائش شرط ہے. کہیں مذاق کی حرارت، کہیں تنقید کی حرارت، کہیں نگاہوں کی تپش آئے گی، کہیں مالی نقصان کے نقصان برداشت کرنے پڑیں گے، کہیں رشتے نہیں ہوں گے، کہیں رکاوٹیں آئیں گی. یہ آئے گا. وہ کپڑا نہیں اس حرارت کی بھٹی کے بغیر رنگا جاتا. میں اور آپ کہاں رنگے جائیں گے؟ میں تو اشرف المخلوقات نے پوری کی پوری نے رنگے جانا ہے. میرے سوچ حواس نے، میرے ذہن، میرے دل نے رنگے جانا ہے. ایسے نہیں ہوگا. اور پھر گاہے بگاہے میں اور آپ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے نا، تو میرا رحمان رب جس نے مجھے اور آپ کو رنگنا ہے، وہ ہمیں اپنے کلام میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا رنگ میچ کرنے کا موقع بھی دے گا. پک رہے ہو آزمائشوں کی کڑاہی میں، دہکائے جا رہے ہو، رنگ میں رنگنے کے لیے آئے ہو. اب ذرا نکال کے تو دیکھو. دوسرے سپارے کے اختتام میں، تیسرے سپارے کے اختتام میں، چوتھی رکوع کے آغاز میں ذرا دیکھو تمہارا رنگ بھی اس کے ساتھ میچ ہوئے. گاہے بگاہے قرآن میں کہیں متقین کی صفات آئیں گی، کہیں مومنین کی صفات آئیں گی، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بتائیں گے، کہیں مخلصین کا طریقہ بتائیں گے، کہیں منیبین کا طریقہ آئے گا، کہیں اللہ کے محبوب بندوں کی تذکرے آئیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں. پھر کہیں منافقوں کے رنگ آئیں گے، تاکہ ہم گاہے بگاہے قرآن کی اس سیشن میں ہم گاہے بگاہے اپنے رنگ کو ان صفات کے رنگ سے میچ کریں. میرے اندر کتنا رنگ آیا ہے. اگر کسی ایک دن ان صفات کے ساتھ آپ کا رنگ لگا، آج تو میچ کر گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ تکبر؟ نہیں، کیا نہیں کرنا؟ تکبر تو سرے سے نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. الحمدللہ. پھر کیا کہنا ہے؟ ربنا کیا کر؟ ثبت اقدامنا. اللہ میرا تو آج رنگ تیرے رنگ سے میچ ہو گیا، تیرے متقیوں سے میں میچ کر گئی. اللہ بھی اس پہ جما لے، اللہ بھی اس پہ ٹکا لے. یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. مجھے اس پر ٹکا لے، مجھے اس پر جما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا. اللہ دل کو ٹیڑھ پہ نہ لے جانا، اللہ کجی کی طرف نہ لے جانا. اس وقت اس کی سلامتی کی اور ثابت قدمی کی دعائیں کریں. اور اگر لگا کہ نہیں آج بھی رنگ میچ نہیں ہوا، تو پھر اپنے آپ کو کڑاہی میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیے اور اللہ سے ایمان کے اضافے کی. یا مصرف القلوبی صرف قلبی علی طاعتک. اللہ دلوں کو تو پھیرتا ہے، میرے دل کو بھی پھیر کے مجھے اس رنگ میں رنگ دے. اللہم الہمنا رشدن وعیذنا من شرور انفسنا. اللہ نفسوں کے شر کی وجہ سے رنگ نہیں چڑھ رہا، اللہ تو الہام کر دے رشد اور ہدایت کو. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفۃ عین. اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ کے مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے بھر کے لیے بھی نہ کر. یہ نفس مجھے تیرے رنگ میں رنگنے سے رکاوٹ ڈال رہے. سمجھ آیا پھر کیا کرنے؟ گھر میں رنگنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر آپ کسی اور کو بھی اس رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو اس قافلے میں اس کو شامل کر لیجئے. گھر میں بیٹھ کے رنگ نہیں ہوگا، اپنے آپ کو اس قرآن کے اور اس قرآن کے بھیجنے والے کے حوالے کر دیجئے، حدیث اور سنت کے حوالے کر دیجئے. اور پھر کیا کریں؟
پرانے رویوں کو نکالنے کی دشواریاں اور تزکیہ کرتے جائیں، محاسبہ کریں، یہ بھی گندی عادت ہے، اس کو بھی نکال، یہ بھی گندی عادت ہے، اللہ بخش دے، میں اس کو نکال دے، میری نکالنے کی آسانی کر دے، اور پھر نئے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے چلے جائیں، ثابت قدمی کی دعاؤں کے ساتھ اور رشد کے الہام کی دعاؤں کے ساتھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، اللہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے لباس کو، ہمارے بود و باش کو، ہمارے رویوں کو، ہمارے ڈیلنگز کو، اللہ ہمارے صبح و شام کو، ہمارے دن رات کو، ہمارے سونے جاگنے کو، اللہ ہماری عبادات کو اپنی رضا، اپنے پسندیدہ رنگ سے رنگ لے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سب اور ہمارے اہل خانہ تجھے پسند آ جائے۔ اللہ ہم سے خوش ہو جا اور اللہ ہمیں خوش کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا رنگ لے لو، اس کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے، اور کیسے آئے گا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قل کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ بھی قرآن میں ایک انداز ضرور ہی دیکھیے گا، آخری کچھ آیات کے آخری حروف دیکھیے، نَحْنُ لَهُ مسلمون، نَحْنُ لَهُ عابدون، نَحْنُ لَهُ مخلصون۔ سرکل کر لیجئے ان تینوں ورڈز کو، پہلے اسلام، اسلام کے بعد عبادت، اور اس میں کون سی چیز؟ اخلاص۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، مسلمون بننے کے بعد عابدون بننا ضروری ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اور وہ کیسے ہوگی؟ مخلصون بن کے، کیونکہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ بہتر ہے، اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر ہے۔ اسلام کے دائرے کے بعد عبادت اور بندگی، اور عبادت اور بندگی میں اخلاص۔ اللہ اخلاص عطا فرما، اللہ مسلم بنا، عبادت کے طریقے سکھا، اور عبادات میں حسن عبادت اور خلوص ہم سب کو عطا فرما۔ پھر یہ کیا تمہارا کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ واقف، غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو کچھ گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ تو لہذا کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو حماقت کا شکار ہیں، جو بے وقوفی کرتے ہیں اور جو احمق ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس ذات نے، کون سے حکم نے ان کا جو پریویس قبلہ تھا اس سے پھیر دیا۔ یہاں سے آگے اب وہ جو اس دن ہم نے کتاب الایمان میں وہ جو حدیث پڑھی تھی، اور جن لوگوں نے حدیث کا سیشن لیا ان کو تو سمجھنا بہت آسان ہوگا اور ان کے لیے دہرائی بھی ہوگی۔ یہاں سے آگے تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے۔ قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ کا روٹ ورڈ ہے قاف با لام۔ قبلہ کہتے ہیں آگے کو، پہلے کو، قبلی کا، پہلے سے تیرے، یعنی جو پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی وہ آگے ہوتا ہے۔ تو گویا قبلہ اس نماز کے دوران شرعی اصطلاح میں قبلہ اس ڈائریکشن کو، اس سمت کو، اس رخ کو جس کو آگے رکھ کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ وہ عمارت، وہ بلڈنگ، وہ جگہ جس کو اپنے آگے تصور کرتا ہے نمازی کہ وہ فلاں چیز میرے آگے ہے، اور آٹومیٹکلی جو چیز آگے ہوتی ہے اس کی طرف اس کی چہرے کا رخ ہوتا ہے، ڈائریکشن اور سمت ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے قبلہ۔ قبلہ چونکہ
ہر امت، ہر نبی کے پیروکاروں کے لیے نماز کی فرضیت، نماز کا حکم تو ہر دین میں ہر نبی کے ساتھ رہا، تو ہر نبی کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ مقرر کیا گیا، کوئی سمت ان کی عبادات کی ڈائریکشن کے لیے متعین کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پیروکار، جو اصل میں یہ دونوں خانہ کعبہ کے معمار تھے، تو ان کے اور ان کے پیروکاروں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا تو اس کے بعد آنے والی نسلوں کا قبلہ، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا تابوت سکینہ، وہ تابوت جس میں ان کے من، سلوہ، عصا اور ان کے وہ انیشل وہ جو تختیاں تھیں، وہ جس تابوت میں انہوں نے رکھ رکھا تھا، وہ بھی انہوں نے بیت المقدس میں دفن کر رکھا تھا۔ اور حضرت مریم اور گوشہ نشین ہو گئی تھیں اور الگ ہو گئی تھیں اللہ کی عبادت کے لیے، اور جہاں پہ ان کو بیٹے کی خوشخبری بتائی گئی تھی وہ بھی کہاں پہ تھی؟ وہ بھی اسی مقام میں تھی۔ وہ مشرقی کونے میں تھا، یہ مغربی کونے میں تھا۔ گویا عیسائی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہودی بھی بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے تھے، لیکن یہودی اس کے مشرقی کونے کی طرف اور عیسائی اس کے مغربی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ گویا پچھلی امتوں کے قبلے موجود تھے۔ قبلے کی ضرورت کیوں؟ اصل میں نماز اور عبادت کے دوران سب امت کے یا سب پیروکاروں کی عبادت کو یونیفائی کرنے کے لیے، ایک جیسا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی گروہ، کوئی فرقہ، کوئی گروپ نہ رہ جائے، کوئی ایک سمت پڑے گا، کوئی دوسرے سمت پڑے گا، تو ظاہر ہے اس کے درمیان کیا ہوگا؟ وہ سپلٹ ہو جائیں گے، گروپنگ ہو جائے گی، دھڑے بن جائیں گے۔ تو یونیفائی کرنے کے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اس لیے قبلہ بنایا گیا تھا، تاکہ سب یونیفائی ہو جائیں، سب کی نمازوں کے ڈائریکشن ایک ہوں گے، سب کے رخ ایک ہوں گے، تو سب کی نمازیں ایک جیسی ہوں گی۔ امت کے پیروکاروں کو اور نبیوں کے پیروکاروں کو واحد بنانے کے لیے ان کی نمازوں کا مرکز اور محور ایک بنا دیا جاتا ہے۔ اور مور ٹو اٹ، یاد رکھیے گا، یہ قبلہ جو ہے وہ صرف ان کی نمازوں کی ڈائریکشن نہیں ہوتی، یہ ان کی سوچوں کا، ان کے ذہن کا، ان کی محبتوں، ان کی عقیدتوں کا بھی سینٹر اور محور اور مرکز ہے۔ کیا امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے دل کی دھڑکن خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی نہیں ہے؟ تو یہ ہے قبلے کا تصور۔ نماز میں بھی رخ ایک ہوگا، سب امت کی نمازیں اور عبادتیں ایک ہوں گی، یونیفیکیشن اور ایک ہی تصور، فرقہ واریت اور دھڑے بندی سے بچنے کا طریقہ۔ اور مور اوور، جب نظریات، محور، مرکز، عقیدتوں کا فوکس ایک جگہ ہوگی، سب کی دل کی دھڑکنیں ایک جگہ ایک خطے سے جڑیں گی، تو پھر بھی یونیفیکیشن اور اتحاد کا طریقہ آئے گا۔ تو لہٰذا اس متحد کرنے کے لیے اور یونیفائی کرنے کے لیے ایک فوکس کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کو قبلہ بنایا گیا۔ یہ ہے قبلے کا مقصد۔ مسلمانوں کی قبلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قبلے کی ایک تاریخ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ مکہ کی بستی میں تھے۔ مکہ کی بستی میں تو اکثریت کس کی تھی؟ بلکہ سبھی کے سب لوگ، بہت چندہ لوگ یہود اور عیسائی تھے، بلکہ اکثریت مشرکین مکہ کی تھی، جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، اور ان کا قبلہ جیسے بھی وہ بدلی ہوئی اور تغیرات والی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کا قبلہ حرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ، اور ان کی عقیدتوں کا محور اور مرکز بھی حرم ہی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور نماز کا حکم دیا گیا، اس وقت 5 وقت کی نمازیں نہیں تھی، صبح و شام کی نمازیں تھیں، تو اس وقت قبلہ اول بیت المقدس کو مقرر کر دیا گیا۔ وہ فلسطین کا وہ بیت المقدس، یہ مکہ کے 9 مسلموں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلہ، ان کی سوچوں میں اور ان کی ذہنوں اور ان کے دلوں میں وہ قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ حکمتیں تو وہ حکیم رب سمجھتا ہے، لیکن مفسرین اس کی کچھ حکمتیں وضع کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی
مسلمانوں کو آزمانا چاہتا تھا. یہ جو بالکل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، یہ تصور تو اس بستی میں بھی تھا ہی نہیں. اللہ آزمانا چاہتا تھا کہ اس دین میں داخل ہوئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا دم بھرتے ہو، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کی اطاعت کے دم بھرنے والے اللہ کے حکم پر اپنے آباء و اجداد کی عقیدتوں کے مرکزوں اور محوروں کو چھوڑتے بھی ہیں کہ نہیں. وہ جن کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کو اور ان کے اپنے دلوں کی لڑیاں جڑی تھیں، اپنی ان دلوں کی لڑیوں کو کاٹ کے اللہ کی محبت کے مطابق وہ لڑیاں پھر سے جوڑتے بھی ہیں کہ نہیں. انہوں نے اپنی باگیں میرے ہاتھ میں تھمائی بھی ہیں کہ میں ان کا رخ جدھر کروں ادھر مڑتے ہیں کہ نہیں، ان کو آزمانے کے لیے. دوسری، ان کے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کا جو طریقہ تھا اس کو کاٹنے کے لیے. یہ عادی نہ رہیں کہ ہم نے ہر بات پہ اپنے آباء و اجداد کی نہیں، ہم نے ہر بات پہ رب کی اطاعت کرنی ہے. یہ سکھانے کے لیے یہ ابتدائی طور پر لازم تربیت ہے. یاد رکھیے گا، جب تک یہ تربیت نہ ہو تب تک ایمان اور اسلام میں قائم رہنا آسان نہیں ہوتا. یہ وہی ہے پرانے رنگ کاٹنے والا طریقہ. پھر مشرکین بھرے پڑے تھے مکہ کی بستی میں. اللہ مسلمانوں کا قبلہ اور مشرکین کا قبلہ الگ کرنا چاہتا تھا. ایک نہیں رہے گا، تمہارا سینٹر الگ ہے، ان کا سینٹر الگ. مسلمانوں کو چھانٹ کے نکھار کے مشرکین سے الگ کرنا چاہتے تھے، اللہ ممتاز کرنا چاہتے تھے. تو لہٰذا کچھ ان حکمتوں اور بھی مزید حکمتیں ضرور ہی ہوں گی، اللہ حکیم جانتے ہیں. ان مصلحتوں کے تحت مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ میں مکہ میں خانہ کعبہ کو بنایا گیا ابتدائی طور پہ. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک مسلمان مکہ کی بستی میں قیام پذیر تھے اور مکہ میں رہ رہے تھے، ان کو پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ان کو ایکچولی یہ مسئلہ مشکل نہیں لگا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ان علاقوں کا جغرافیہ دیکھیں تو مکہ سے بیت المقدس کی طرف کو قبلہ بنا کے اگر نماز پڑھی جائے تو سمت شمال کی طرف بنتی ہے. مکہ سے بیت المقدس شمال کی طرف ہے. لیکن مکہ کی اور حرم کی اپنی آبادی کچھ اس انداز میں ہے کہ حرم اور مکہ کے لوگ اس زمانے میں پورے کے پورے حرم کے جنوب میں آباد تھے. خانہ کعبہ کے جنوب میں ساری کی ساری مکہ کی بستی کی آبادی تھی. تو گویا مکہ کی بستی کے لوگ جب شمال کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کا سمت بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں کے لیے بنیادی طور پر ایک ہی تھا. سمت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، ڈائریکشن میں ایکچولی کوئی فرق نہیں آیا. سمت ان کی خانہ کعبہ ہی کی طرف رہی تھی. بس فرق کیا تھا کہ دل میں نیت اور ارادہ اور سمت وہاں کی جاتی تھی. ابھی آزمائش اتنی کڑی نہیں تھی، صرف دل کی حالت کو اللہ نے آزمانے کے لیے کہ دل میں ارادہ اس کا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ان کا دل اللہ کے پیمانے پہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. اور ویسے بھی تربیت اللہ آہستہ آہستہ ہی کرتے نا، پہلے دل بدلے تھے پھر عمل بدلے تھے. تو جب تک ہجرت نہیں ہوئی تھی مکہ کی بستی میں یہ ٹولہ رہتا تھا، تب تک فزیکلی ان کو مسئلہ نہیں ہوا تھا. صرف ان کو سوچوں کا محور بدلنا پڑا تھا. جسمانی طور پر سمت وہی رہی تھی، اس لیے یہاں پہ اتنے پریشان نہیں تھے. اب جب ہجرت ہو کر یہ مدینہ گئے، مکہ سے نکلتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. اور ہم تو جاتے ہیں کچھ دنوں کے مہمان بن کے. یہ تو ان کا اپنا بھائی وطن تھا، ان کو تو مکہ کی مٹی سے محبت تھی، ان کو تو چپے چپے سے محبت تھی، ان کا تو اپنا آبائی وطن بھی تھا. تو جب یہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ مکہ تو مجھے دنیا کی ساری زمین کے ٹکڑوں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اور آنسو جاری ہیں، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ جاتا. یہ تو ان کے دلوں کی حالتیں تھیں. مدینہ پہنچے ہیں، مکہ سے یہ ویسے اداس تھے، مکہ کی اداسی ان کو ستاتی تھی اور ادھر حرم کی یاد بھی نہیں آتی تھی. تو یہ اس حالت میں اب بیت المقدس کی طرف سمت کرنا ان کو ویسے ہی بڑا مشکل تھا. اور اوپر سے بن گئی
दोहरी मुश्किल। मदीना की बस्ती की सिमतें और जोग्राफिया कैसा था कि जब मदीना की बस्ती में बैतुल मक़दस बिल्कुल शुमाल में था और खाना काबा और मक्का बिल्कुल जनूब में था। पता चला फिर क्या होता था। अब जब ये नमाज के लिए खड़े होते और बैतुल मक़दस अपने किबला बना के रुख करते तो इनकी पुश्त खाना काबा की तरफ हो जाती। वो हरम जो यादें जिसकी सता रही थी, वो मक्का जो याद बार बार आ रहा था, नमाज में उस आबाई किबले की तरफ अब अमली तौर पर तो पुश्त अब हुई थी। पहले तो सोचों में महर बदला था, दिल में मरकज को बदला था, लेकिन अब डायरेक्शन भी 180 डिग्रीज ऑपोजिट हो गई। ऐसे ही होता है कुरान के तालिब इल्मों के साथ भी ऐसे होता है। पहले दिल बदलता है, फिर अमल बदलना पड़ता है। और याद रखिएगा, बस्सा औकात कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इताअत में पूरे का पूरा जाविया 180 डिग्री बदलना पड़ेगा। बदला है सहाबा ने, मुझे और आपको भी बदलना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन ये याद रखिए, इसका अजर बहुत बड़ा है, इसका इनाम वो जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह उसे नाम का हरीस बना दे। अब उधर जाके वो शुमाल की तरफ रुख करते थे तो जनूब खाना काबा की तरफ पुश्त हो जाती थी। ये इन पर बड़ा भारी था, ये इन पर गिरा था। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ये अमल नजर आता है कि आप तक इस बात के हरीस थे, फलनुवल्लियन्नका, हम फेर देंगे किबला। अल्लाह ने क्यों कहा था? क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस समाई, हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ देखते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की सहाबा इकराम की तो जो दिल की तड़प थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ख्वाहिश थी कि काश वो किबला हरम ही बन जाए, काश हम उधर रुख करके नमाज पढ़ सकें। और फिर यही रुदात जिसका यहाँ और वो बुखारी शरीफ की हमने किताबुल ईमान में जो हदीस पढ़ी, वो वाक़या रूनुमा हुआ। मुख्तलिफ हदीस के वाक़यात मौजूद हैं। कुछ में यह आता है कि सोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में ख्वाब में तहवील किबला का हुक्म दिया गया था और आपने फजर की नमाज पढ़ाई ही नए किबले के साथ थी। कुछ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे। 4 रकत नमाजें थी, 2 रकत अदा की जा चुकी थी और दूसरी रकत के बाद ये वही आई और आप ज़ोहर की नमाज में आपने किबला बदल लिया। और वो जो हदीस हमने उस दिन बुखारी शरीफ में पढ़ी थी, उसमें असर की नमाज का तज़किरा किया गया। वल्लाह असर की नमाज थी या ज़ोहर की नमाज थी, बहर कैफ मस्जिद नबवी थी। मस्जिद नबवी के अलावा और कोई मस्जिद नहीं थी। आप मदीना ही में थे, मस्जिद नबवी में थे, इमामत फरमा रहे थे और नमाज भी 4 रकत ही थी। और नमाज के अंदर ही वही की कैफियत आई। 16 या 17, 16, सवा 16 या 17 महीने गुजर चुके थे कि जब वही के जरिए ये किबला फेरा गया। आप नमाज की कैफियत में वही की ये आयात जो अब हम पढ़ेंगे दूसरे सिपारे के आगाज से, ये आयात जो है वो नाजिल हुई और इस पे पूरे का पूरा तबसरा हुआ। फवली वजह का, आप अपने चेहरा फेर लें शतर मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख फेर लें। फिर इज्तिमाई हुक्म दिया गया, वहाइसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरहु, जहां तुम लोग जहां पे हो तुम सब अपने चेहरे उस तरफ फेर लो। वाहिद को भी हुक्म आया, जमा को भी हुक्म आया, बार बार आया, दोहराया गया। और साथ ही अल्लाह ने भी बता दिया कि तुम चेहरा फेरोगे ना तो ये अहले किताब जो पहले तुम्हारे किबले से बड़े खुश थे, ये सटपटाएंगे भी, ये नापसंद भी करेंगे, इनको कराहत भी होगी, ये तुम्हारी तनकीद भी करेंगे, ये तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। अब फिर अल्लाह ने बता दिया कि देखो ये मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाते रहे, इनको तुम सारी निशानियां दे दोगे, इनको तुम हरम की सारी पहचान दे दोगे, ये नहीं मानेंगे, ये तो एक दूसरे के किबले को नहीं मानते, ये तो बैतुल मक़दस के किबलों को फर्क करके पढ़ते हैं। अब फिर अल्लाह ने यह भी बता दिया कि तुम इनसे ना डरो, अपने किबले पर जमे रहो ताकि अल्लाह को तो किसी को तुम्हारे खिलाफ हुज्जत ना हो, और ये जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी इनका शुक्र करो और बस इस किबले को अपना किबला रखो। ये हुक्म आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की कैफियत में थे, जबरदस्त अतीउल्लाह का नमूना, वही जो हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी रवैया देखा ना, वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, अल्लाह ने उनको दुनिया और आखिरत में चुन लिया था। हाँ क्यों? वइज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, यही रवैया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। उधर हुक्म आया फवल्ली, फिर जा,
अती उल्लाह का नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में फिर गए। अत्तात इलाही का नमूना। अस्लिम के बाद फौरन अस्लम तो, ना तरद्दुद, ना तजब्जुब, ना कंफ्यूजन, ना डाउट, ना डिले, ना पोस्टपोनमेंट, ना हुज्जतबाजी, ना हीला साजी, फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लिम अस्लम तो। इससे अगला नमूना सहाबा इकराम का, सफ़े हैं, मुक्तदी मौजूद हैं, सफ़ों के अंदर ख़वातीन भी मौजूद हैं। ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में बस औकात ख़वातीन इस्लाम का मदीना की बस्ती में मस्जिद नबवी में हाजिर होने के तस्करे मिलते हैं। इस नमाज के अंदर ख़वातीन भी मौजूद हैं। आप घूमे, देख लिया, समय ना करके अतवाना और देखकर फॉलो करना, इत्तिबाए रसूल, अतीउल्लाह व अतीउ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जबरदस्त मुशाहिदा मस्जिद नबवी में होता है। सफ़े घूम गई। इमाम को तो सिर्फ एड़ियों पे रुख बदलना होता है, सफ़ों को घूमना पड़ता है किबले को चेंज करने की। हल्का सा सिरका नहीं था, पूरे का पूरा ही घूम गया था। जबरदस्त अतात, कोई बहस, कोई नाउजुबिल्लाह मुबाहिसा अभी नहीं करेंगे, नमाज के बाद करेंगे, सलाम के बाद करेंगे, दूसरी रकात आ जाए, चौथी रकात आ जाए, नहीं। जहां हुक्म आ गया, जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देख लिया, घूम गए। ये होता है मोमिन। अपनी बागें, अपनी डोर उसने रब के हाथ में थमा दी है। जहां रब खींचेगा मैं वहां मुड़ता चला जाऊंगा। मेरा रब मेरी नकेल जिधर घुमाएगा मैं घूमता चला जाऊंगा। ये है मोमिन और ये है ईमान का मुज़ाहिरा जो सहाबा इकराम ने किया। और कितना जबरदस्त डिसिप्लिन, कितना जबरदस्त नज्म ज़ब्त और कितनी जबरदस्त अतात। कुछ कहने वाले कहते हैं कि सहाबा ने तो इसलिए किया कि आंखों के सामने वही नाजिल हुई, आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूमते देखा। हम भला ये थोड़ा करते हैं, हम ना आंखों से देखते हैं ना आंखों के सामने वही। हम ऐसी अतात कैसे करें? ऐसी अतात जैसे मुझसे और आपसे, जैसे मुझे और आपको करनी है। हमारे लिए एक और नमूना मस्जिद किबलतैन। आपने बुखारी शरीफ की हदीस में पढ़ा कि एक शख्स जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, वो किस पर गया? उसका गुजर हुआ एक और कौम के लोगों पर। वो नमाज पढ़ रहे थे, वो रकू की हालत में थे। इसने ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल हराम की तरफ नमाज करके रुख करके नमाज पढ़ते हुए देखा है। वो गायब में देखने वाला, जिन तक आयत और जिन तक सुन्नत और हदीस का पैगाम आया था, ये गैब थी। आंखों के सामने वही नहीं देखी थी जैसे मैं और आप नहीं देखते। आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूमते नहीं देखते थे जैसे हम नहीं देखते। ये गैब से मानने वालों भी वहीं घूम गए थे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे लिए एक जबरदस्त नमूना। मस्जिद किबलतैन, दो किबलों से जिस नमाज मस्जिद में पढ़ी गई, ये वो मस्जिद के नाम से मशहूर है। अल्लाह अतात गुजारों की कदरदानी तो करता है, क़यामत तक उन जगहों का और उन इंसानों का जिक्र खैर तो बाकी रखता है। अल्लाह ऐसी अतात की तौफीक अता फरमाए। ये किबला घूमा क्यों था, वापस क्यों लाया गया था? मुख्तलिफ हिकमतें हमें तफसीर में समझ आती हैं। सबसे पहली वजह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी। क़द नरा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया, हमने यकीनन देख लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपका चेहरा परेशानी के साथ, ख्वाहिश और इस्तराब के साथ बार बार हमारे सामने हाजत रवाई के लिए उठ रहा है ना, हमने देख लिया। एक अमूमी सा असूल देखें, आसमान की तरफ दुआ करके अल्लाह को पुकारा जा सकता है। आसमान की तरफ देख के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। वैसे भी मैं आपको बताऊं, एक फितरी सी कैफियत है। दुआ मांगने में इस तरह जरा सुरूर भी ज्यादा आता है। होता है कि नहीं होता? अल्लाह के साथ एक आसमान का एक ताल्लुक लगता है कि अल्लाह ऊपर है ना ये कैफियत, तो ये किया जा सकता है। बहरहाल किबले के तहवील और घूमने की सबसे पहली वजह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, अल्लाह के महबूब की ख्वाहिश है। अल्लाह ने अपने महबूब की ख्वाहिश किया, एहतमाम किया। दूसरा, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी था, वो उससे राजी थे। सहाबा इकराम की रजामंदी का भी एहतमाम किया गया। वो जो मेरी खातिर अपने घरों को, अपने जायदादों को, अपने कारोबारों को, अपने भूखे प्यासे बिलखते हुए बच्चों को यहां ले आए हैं, क्या उनकी मर्जी का ख्याल? अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो उससे राजी हुए। फिर मदीना की बस्ती में
بنیادی طور پر مسلمانوں کا معاملہ مشرکین کے ساتھ نہیں، کن کے ساتھ تھا؟ اہل کتاب کی پاپولیشن زیادہ تھی، اور ان کا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا. تو اس لیے ان کے یہود اور نصارہ کے قبلے سے مسلمانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مدینہ کی بستی میں اور آئندہ قیامت تک کے لیے حرم کو بنا دیا گیا. اصول بڑا گہرا ہے، یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالی عبادت میں، نماز کی افضل حالت تک میں مسلمان کو یہود اور نصارہ کے ساتھ مماثلت رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. قبلہ گھما دیا گیا تھا، قبلہ پھیر دیا گیا تھا. بدل دو قبلہ تم اپنا. تمہارا قبلہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تمہاری نماز کا رخ، چاہے نماز کتنا افضل، کتنا پسندیدہ عمل ہے اور کتنی بہترین عبادت ہے، لیکن یہ تمہاری عبادت کا طریقہ سلیقہ بھی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا. وہ رب جو ہمارا قبلہ ان جیسا نہیں رکھتا، وہ رب جو میری نماز کی سمت ان جیسی رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مجھے ویسا پہننے اوڑھنے کی اجازت دے گا؟ وہ مجھے ویسے کھانے پینے کا میرا طریقہ پسند کرے گا؟ وہ مجھے ان کے تہوار اور ان کے رسومات اڈاپٹ کرنے کی اجازت دے گا؟ دعا کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب اور ضالین کے رستے پر نہ چلانا، تو اس کو یاد رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو ناپسند فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے غیر قوم کی پیروی کی وہ گویا انہی میں سے ہے. اور ملعون عمل کی صفت میں، لعنت والے اعمال کی صف میں پوچھا گیا تھا کہ کون سے عمل ملعون ہے، تو آپ نے ملعون عمل کی صف میں کچھ اعمال جو بتائے تھے، ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرنا. ہمارا تو قبلہ بھی ان سے جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے آزما رہا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو آزما رہا تھا. بتاؤ، میں دیکھوں نکیل واقعی مجھے پکڑائی ہے کہ نہیں پکڑائی. میں ادھر گھماؤں گا ادھر گھومو گے، میں ادھر گھماؤں گا ادھر گھومو گے. آزمانا چاہتا تھا اللہ ان کو، دیکھنا چاہتا تھا کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس قدر پکے ہیں. ہاؤ سیریس دے ایکچولی آر. یہ آزمائش تھی، بار بار گھمایا جاتا. یاد رکھیے گا، مسلمان اور مومن جو ہوتا ہے نا، وہ کمپس کی سوئی کبھی دیکھی ہے؟ جہاں مرضی لے جائیں، گھوم کے کہاں جاتی ہے؟ نارتھ کی طرف چلی جاتی. یہ ہے مومن، گھوم کے اس کا رخ پھر وہیں. مومن کی بھی رضا گھوم کے گھومتا چلا جاتا ہے، اس کو جہاں گھماؤ جہیں گھماؤ، گھوم کے وہ پھر رب کو راضی کرنے کی طرف آ جاتا ہے. یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابھی یہ وہ مقناطیسیت میری محسوس کرنے لگے ہیں کہ نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہود اور عیسائیوں کو خلافت سے معزول کرنا چاہتا تھا. پہلے خلافت ان کو دی گئی تھی، پہلے امامت سے ان کو نوازا گیا تھا، ان کو نبیوں کا خاندان اور لڑی بنائی گئی تھی. اب ان سے خلافت چھیننی تھی کیونکہ انہوں نے اس کے اہل ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خلافت چھین کر ان کو معزول کر کے اب خلافت کا تاج، کنتم خیر امت، کا تاج اب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھنا چاہتا تھا. اس لیے ان کا قبلہ ان سے ڈیفرنشیٹ کر دیا گیا. نہیں، اب ان کا قبلہ نہیں ہوگا، اب تمہارا قبلہ الگ ہوگا. یہ خلافت کا تاج ہے، یہ جانشینی کا تاج ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دیا، ان کا قبلہ الگ اور ممتاز کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں ان آیات کو پڑھیے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے
اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اب سمجھ آتی جا رہی ہے نا، میں نے آپ کو سب ڈیٹیل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مکہ میں نے جو قبلہ مقرر کیا تھا اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے تو کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کس لیے کہا گیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں اور قبلے کو حرم کی طرف منتقل کر دیا گیا، گھما دیا گیا، تو اس قبلے کی آیات کے نزول کے بعد کچھ لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے کچھ عزیز، ہمارے کچھ رشتہ دار جو اپنے فوت ہونے سے، جو اب فوت ہو چکے ہیں اور وہ پچھلے قبلے پر نمازیں پڑھتے رہے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ قبلے کو تو اب گھمایا گیا، قبلہ تو اب خانہ کعبہ بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی جتنی نمازیں تھیں وہ تو بیت المقدس کی طرف تھی، کچھ تو حیات تھے، وہ تو اصلاح کر کے بدل لیتے، لیکن ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ جو ہمارے فوت شدہ عزیز و اقارب ہیں یا جو شہید ہو چکے ہیں وہ تو اسی قبلے کی طرف، ان کی نمازوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ بخاری نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ میں نماز کو گویا ایمان کہہ دیا۔ نماز گویا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ حالانکہ کیا ضائع کرنے کا تذکرہ ہے؟ اللہ تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو گویا قرآن کی اس آیت کی روح سے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ایمان کی پہلی تصدیق اور سٹیمپ پھر کیا ہے؟ نماز ہی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا۔ اب وجہ ایک اللہ بتا رہے ہیں، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تحویل قبلہ کی پہلی وجہ، اول وجہ تو یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو تم اس ہی کی طرف نماز کر کے منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھیں کہ ہر جغرافیکلی ہر علاقے میں، کرۂ ارض میں جس علاقے میں ہے، نماز کا رخ اس ڈائریکشن میں ہوگا جس ڈائریکشن میں مکہ یا خانہ کعبہ کی بستی ہے۔ ہم پاکستانی مغرب ویسٹ کی طرف، اور ویسٹ سے ہلکا سا 1 ڈگری تھوڑا سا ہٹا کے تھوڑا سا ساؤتھ کی طرف کر کے ہم خانہ کعبہ کی سمت یہاں سے متعین کرتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے، کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ شاید قبلہ مغرب ہے۔ قبلہ مغرب ہر جگہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے قبلے کی ڈائریکشن یا خانہ کعبہ کی ڈائریکشن ہمارے ملک سے ویسٹ یا مغرب کی طرف ہے۔ اگر آپ لندن میں ہوں گے، اگر آپ امریکہ میں ہوں گے تو آپ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کا رخ خانہ کعبہ جس طرف جغرافیکلی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ جو ابھی جغرافی اور ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی طرف، تو بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں جی سورج کس طرف غروب ہوتا ہے، وہ اب امریکہ جا کے آپ یہ نہیں پوچھیں گے سورج کس طرف غروب ہوتا ہے، میں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ سورج کے غروب ہونے کی سمت پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، امریکہ کے، افریقہ کے، آسٹریلیا کے لوگوں کے لیے سمت مختلف اور فرق ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا کہ تم جدھر بھی ہو اپنا رخ اور اپنی سمت اس کی طرف گھما دو۔ اور میں نے آپ کو اس دن بھی احکامات بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ نماز کی حالت میں بھی اگر ہم کسی ایسے نئے علاقے میں جاتے ہیں جس کے قبلے کا ہمیں تعین نہیں ہے تو سب سے پہلے تو پوری تحقیق اور اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں سے پوچھیں، لوکل ریزیڈنٹ سے پوچھیں، اس گھر کے آباد کاروں سے پوچھیں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے غیر آباد سے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی لوگ بھی نہیں ہے، کوئی بستی بھی نہیں ہے، سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کی بھی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اپنے اندازے سے پڑھی جاتی ہے۔ اور اندازے سے پڑھی جانے والی کے بعد اگر کمی کوتاہی دانستہ کوشش کے بعد رہ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص ایک علاقے میں ہے، اس کی نماز میں اس کے قبلے کی سمت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں کا رہنے والا کوئی آ کے اس کی غلط سمت کی نشاندہی کر دیتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نماز ہی کی حالت میں صحیح نشاندہی کیے جانے والے قبلے کی طرف گھوم جانا ہے۔ مثلا میں اپنی کسی دوست کے گھر ہوں یا میں کسی کے گھر گئی ہوں، رشتہ دار کے گھر، میں نے جو قبلہ پوچھا یا جو تعین کیا وہ درست نہیں تھا، اہل خانہ آتے ہیں تو ان اہل خانہ کو بھی کیا کرنا ہے؟ اگر میں وہ اہل خانہ ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے؟ کسی کی غلط سمت میں پڑھی جانے والی نماز کو دیکھ کے اس کی نماز کی صحیح ڈائریکشن کا تعین اس کو نماز کی حالت میں بتانا ہے، اور جس کو بتایا گیا اس نے بھی کیا کرنا ہے؟ بتائے جانے والے سمت کی طرف اپنا رخ نماز ہی کی حالت میں پھیر لینا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ تم اپنی سمت اور اپنا رخ جس طرف وہ پھیر لو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ خوب جانتے ہیں تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق بھی ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ مگر تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا عیسائی بیت المقدس کا مغربی کنارہ اور یہودی بیت المقدس کا مشرقی کنارہ جو ہے اس کو تھامتے ہیں، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب عیسائی اور یہودی، وہ اس مقام کو، کس کو؟ قبلے کو، خانہ کعبہ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا تم کیا نہ کرو؟ فلا تکونن من الممترین۔ آج ایک دفعہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے طالب علم کو، قرآن کے قاری کو پھر کیا پیغام سکھا دیا؟ تم شک کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں لا ریب فی کہا گیا تھا، آج کہا جا رہا ہے تم ریب اور شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ جب جہاں جو جیسا حکم سورہ بقرہ میں آئے، سورہ نساء میں آئے، سورہ ال عمران میں آئے، سورہ حجرات میں آئے، سورہ نور میں آئے، سورہ احزاب میں آئے، تمہیں مشکل لگے، تمہیں آسان لگے، تمہیں تردد لگے، تمہیں نقصان نظر آئے، تمہیں پریشانی ہو، تمہیں غم ہو، جو بھی ہو، قرآن کا جو حکم آئے اس میں حکمتوں میں شک نہ کرنا، اس حکم کی امپلیمنٹیشن پہ شک نہ کرنا، اس کے درست ہونے پہ شک نہ کرنا، اس کے کہیں فرسودہ ہونے یا اس کے بدل جانے کی ضرورت پہ شک نہ کرنا، سمعنا و اطعنا کر کے اس پر عمل کرتے جانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔